الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم یہ تھے محترم غلام احمد نیازی صاحب، جنہوں نے اپنی قرأت کلام پاک سے 22ویں جشن رحمت للعالمین کا آغاز فرمایا۔ بارگاہ رحمت للعالمین میں نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں حافظ و قاری محترم نوار الرحمان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رحمت للعالمین میں نعت کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف کے چند اشعار ہیں، سماعت فرمائیے۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ
اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو سید مکی ماہ مدینہ پیارے نبی جی آئے سید مکی ماہ مدینہ پیارے نبی جی آئے چھین لیا دل منموہن نے چھین لیا دل منموہن نے چاند سا مکھڑا دکھائے نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو ننھے دل کا جھولا بنائے تارے نظر کی ڈور ننھے دل کا جھولا بنائے تارے نظر کی ڈور سوتا ہے اس میں ماہ رسالت سوتا ہے اس میں ماہ رسالت نور بھری ارپور نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو جبریل لائے جھولا جھلانے لوری دے رحمان جبریل لائے جھولا جھلانے لوری دے رحمان سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو امجد کا دل مٹھی میں لے کر سوتے ہو کیا انجان امجد کا دل مٹھی میں لے کر سوتے ہو کیا انجان ننھے قدموں پہ سر کو رکھ کر ننھے قدموں پہ سر کو رکھ کر ہو جاؤں قربان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو یہ تھے محترم حافظ و قاری نوار الرحمان صاحب جو بارگاہ رحمت للعالمین میں نعت کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے. میں ایک اور مشہور نعت خوان محترم قاری محمد نصیر الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رحمت للعالمین میں نعت کا نذرانہ پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف کے چند اشعار سماعت فرمائیں. روشنی مکمل ہے جس کی ہر زمانے میں روشنی مکمل ہے جس کی ہر زمانے میں
وہ چراغ اترا ہے ہاشمی گھرانے میں، وہ چراغ اترا ہے ہاشمی گھرانے میں، ہر نفس دل مضطر دائی بھی سکون پائے، ہر نفس دل مضطر دائی بھی سکون پائے، نعت احمد مرسل جھوم کر سنانے میں، نعت احمد مرسل جھوم کر سنانے میں، جن کے اشارے پر چاند بھی ہو دو ٹکڑے، جن کے اشارے پر چاند بھی ہو دو ٹکڑے، ما سوا محمد کے کون ہے زمانے میں، ما سوا محمد کے کون ہے زمانے میں، رحمت دو عالم نے دی پناہ اس کو بھی، رحمت دو عالم نے دی پناہ اس کو بھی، آ گیا اگر دشمن ان کے شافیانے میں، آ گیا اگر دشمن ان کے شافیانے میں، بو بکر عمر جیسا عشق رکھو آقا سے، بو بکر عمر جیسا عشق رکھو آقا سے، آج بھی ہے یہ دونوں ان کے آستانے میں، آج بھی ہے یہ دونوں ان کے آستانے میں، عشق مصطفیٰ لوگوں اس قدر نہیں آسان، عشق مصطفیٰ لوگوں اس قدر نہیں آسان، عمر بیت جاتی ہے دل کو دل بنانے میں، عمر بیت جاتی ہے دل کو دل بنانے میں، پڑھ درود آقا پر صدق دل سے اے وارث، پڑھ درود آقا پر صدق دل سے اے وارث، دیر کتنی لگتی ہے رحمتوں کے آنے میں، دیر کتنی لگتی ہے رحمتوں کے آنے میں، روشنی مکمل ہے جس کی ہر زمانے میں۔ میں گزارش کروں گا
محترم الطاف نصیب خان صاحب یوتھ لیڈر مجلس بچاؤ تحریک سے کہ وہ اس جشن سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. محترم الطاف نصیب خان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مجلس بچاؤ تحریک کی جانب سے 22واں سالانہ جلسہ رحمت للعالمین منایا جا رہا ہے. اس کی نگرانی مجلس بچاؤ تحریک کے کارپوریٹر امجد اللہ خان اور مہمان مقرر بختیار عالم صاحب، پیر مرشد بختیار عالم صاحب. یہ سیرت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا، بلکہ یہاں رحمت، اللہ کی رحمت نازل ہونا، اس محفل میں اللہ کی رحمت جبھی ہوتی ہے جب میرے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوتی ہے. تاریخ ہے اسلام کی، بلکہ عصر میں بھی میرے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، جس کے نام سے آدم علیہ السلام کو معافی دی گئی. جب آدم علیہ السلام جب آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ نے، تو عرش پر آدم علیہ السلام کا نام، اللہ آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو عرش پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کی نظر پڑی. تو جب اللہ کی شان میں، جب اللہ کے حکم کو آدم علیہ السلام جب نہیں مانے اور ان کو اللہ نے دنیا میں جب بھیجا، زمین پر جب بھیجا، تو 40 سال آدم علیہ السلام اپنے آنسو بہاتے گئے، اللہ سے معافی گڑگڑا کے گئے. تو اتنے میں 40 سال کے بعد آدم علیہ السلام کو یاد آیا کہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر نام تھا، عرش پر اللہ کو یہ نام پسند تھا. تو اس نام کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کے وسیلے سے آدم نے معافی چاہا. تو آدم علیہ السلام، بلکہ آدم علیہ السلام کو 40 سال بعد اللہ نے معاف کیا. میرے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر بھی رحمت اور فرش پر بھی رحمت تھے. دنیا میں آئے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کا ماحول ایسا تھا، بلکہ جو کام اسلام میں نہیں ہونا ہے وہ کام ہو رہا تھا. جہاں اسلام میں کئی پیغمبروں پر آزمائش ہوئی، جہاں میرے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمائش ہوئی، تو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ ہمارے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی گزارے، چاہے آج مسلمان، اللہ نے اس مسلمان کو آج دولت دی، شہرت دی، اور اللہ نے آج اس مسلمان کو عزت دی، لیکن آج مسلمان ہمارا کیسا جشن منا رہا ہے. میرے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح جشن منانا چاہیے جس طرح صاحب رسول جس طرح مناتے تھے اس طرح جشن منانا تھا. لیکن آج کی محفل میں جس دن میرے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ہم اس چیز کا جشن منا رہے ہیں، بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم نمازوں کو چھوڑ دے رہے ہیں. ہم جشن میں باجے مرفے رکھتے ہوئے گلی گلی پھر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کی اس سچائی پر بیان کرنا چاہ رہا ہوں جس اسلام کے لیے جس قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن شریف میں جس مسلمان کو جس طرح مسلمان بننا ہے اس طرح احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو گے تو اپنے بیٹوں کو مار کر، بلکہ اپنی تعلیم اور اس علم سے جب اللہ نے ان پر نوازا اور اللہ میں جب وہی اتارتے تھے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی جسم تھا جو برداشت کرتا تھا. لیکن آج ہم جشن کس طرح منایا جا رہا ہے؟ آج میرے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن جب صاحبی مناتے تو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے اور یتیموں اور یسیروں کے رہبر بنتے. تو آج ہمارا ماحول کس طرح بگڑ رہا ہے، آج ہمارا معاشیہ کس طرح جا رہا ہے.
میں تمام عالموں سے گزارش کرتا ہوں کہ مسلمان جو جشن مناتے ہیں باجے مرفے رکھتے ہوئے اس پر پابندی لگائے اور فتویٰ دے کہ ہمارے اسلام میں وہ نہیں بلکہ 5 ٹائم کی تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے جشن منایا جائے، بلکہ یتیموں کا سہارا بنتے ہوئے جشن منایا جائے، بلکہ اس یسیروں یتیموں کی رہبری کے لیے اور جو میرے بہنوں جس کی شادیاں غریبوں کی شادیوں کے لیے اس تعاون جس سجاوٹ میں جا رہا ہے اسے مدرسوں میں تعاون کیجیے اور یتیم بچیوں کی شادی کے لیے اس پیسہ جمع کر دیجیے۔ بلکہ اسلام ہمارا یہی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نے ایک شخص آیا ہاتھ میں انگوٹھی پہنا ہوا سونے کی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نے آ کے کہا کہ میں آج انگوٹھی پہنا ہوں، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ تم انگوٹھی ہاتھ میں پہنے ہوئے نہیں، آگ کا گولا لے کر اپنے ہاتھ میں پھر رہے ہیں، انگار کا گولا لے کر اپنے ہاتھ میں پھر رہے ہیں۔ تو وہ شخص نے فوراً انگوٹھی نکال کر ہاتھ سے انگلی سے پھینک دیا، بلکہ وہاں پھینک دیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور صحابی بولے کہ تم یہ انگوٹھی یہ اٹھا کر آپ کا جو پیسہ تھا وہ لے لیجئے۔ تو یہ کہا صدقے جاؤں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس شخص پر جس نے کہا میرے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے کہ یہ آگ کا گولا ہے، اگر میں اس کو بیچ کر اگر پیسہ لے لوں تو وہ بھی حرام ہے۔ کہ یہ تعلیم ہمارے سینوں میں آنا چاہیے، یہ نظریہ ہمارے سینوں میں آنا چاہیے۔ بلکہ جشن منانا، میرے آقا کا جشن ایسا مناؤ جس طرح صحابی مناتے تھے۔ اور میں یہی اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بڑے بڑے جتنے بھی مرشد اکرام ہے، عالم اکرام ہے، اور بلکہ وہ راستہ جو بتاتے ہیں وہ راستے پر چلیے، سچے راستے پر چلیے، تو انشاءاللہ تعالی آخریت میں بھی تم کامیاب ہوگے اور دنیا میں بھی کامیاب ہوگے۔ بلکہ یہ نہیں کہ ہم جشن باجا بجاتے ہوئے جشن نہیں، بلکہ 5 ٹائم کی وقت اور غریبوں کو کھانا کھلاتے ہوئے اپنا وقت گزارے اور نماز روزے کے پابند ہو جائے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جشن ایسا مناؤ میرے آقا کا جس طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مناتے تھے، اور دنیا میں یہی پیغام دیو کہ ہم جشن باجوں سے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہوئے شکر ادا کرتے ہوئے ہم وہ جشن منائیں۔ یار زندہ صحبت باقی، خدا حافظ۔